السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق ہر قسم کی قربانی دے کر کے ادا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، کتاب التوحید کا دوسرا باب، توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب جنت میں جائے گا۔ کتاب التوحید وہ کتاب جو دنیا کے ہر بڑے مدارس میں، مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں بھی طالب علم کو جو عالم کے کورس کے لیے جاتے ہیں، اس کتاب کو ضرور پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایسی مشہور اور معروف کتاب، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت اسے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی ہمیں سعادت بخشی، ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم اپنے رب کے کلام کو، ہم اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مبارک کرے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، توحید جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کلمہ توحید کو پڑھے بغیر، اس کا اقرار کیے بغیر، اس کا عہد کیے بغیر، اس کی شہادت دیے بغیر، یہ وہ توحید ہے جو ارکان اسلام کا بھی پہلا رکن ہے، ارکان ایمان کا بھی پہلا رکن ہے۔ یہ وہ توحید جو ہماری پیدائش کا مقصد اور سارے انبیاء کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد ہے۔ یہ وہ توحید ہے کہ جس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اور انبیاء کے ماننے والوں کے ذریعے سے۔ آج یہ توحید کا یہ عالم ہے کہ مسلمان شرک کر رہا ہے، توحید کا انکار کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اور شرک کو بھی اسلام کا نام دیے ہوئے، شرک کو بھی اسلام کا نام دیے ہوئے۔ اس دور میں توحید کا لوگوں تک پہنچانا اور توحید پر قائم رہنا اس کی اصل ضرورت ہے۔ آئیں توحید کے باب میں ابھی ہم کتاب کا اصل جو موضوع ہے وہ شروع نہیں کیے ہیں، صرف تمہیدی باتیں چل رہی ہیں، تاکہ ہم جب وہ توحید آئے تو اس کو سمجھ سکیں کہ ہاں اللہ کا غیر کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں شرک ہے۔ اگر سیدھے اس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ شرک کو انہوں نے دین بنا دیا ہے، شرک کو عین اسلام ثابت کر دیا ہے، تو جب تک بیسک چیزیں ہماری کلیئر نہیں ہوگی، یہ چیزیں شرک ہیں، یہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو باب نمبر 2 میں ہم نے آیت پڑھی تھی، سورہ مومنون آیت نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو اپنے رب کے ساتھ، تو جو کون ہیں؟ اہل ایمان۔ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ رب یعنی جیسی رب کہیں گے تو ہمارے ذہن میں 3 باتیں آنا چاہیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، اس نے پیدا کیا جمی ہوئی چیزوں کو، اگنے والی چیزوں کو اور چلنے والی چیزوں کو، جمادات، نباتات اور حیوانات کو، صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ان کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور وہی مالک بھی ہے، اس نے کسی اور کی ملکیت میں نہیں دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور وہی مدبر بھی ہے، وہی تدبیر بھی کرتا ہے۔ رب کا جاننا یعنی اپنے رب کی معرفت کا حاصل کرنا، اپنے خالق اور مالک کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے اپنی قدرت کے ذریعے نکالا، اور ہم ساری روحوں سے خطاب کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یعنی آدم ذات سے سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب ہوا وہ خطاب یہی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم ساری روحوں نے مل کر کے کہا تھا، قالوا بلا شہدنا،
ہم اس بات کے گواہ ہیں اے آقا کہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ اقرار بھول جائیں گے، تو ایک سلسلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا انبیاء علیہ السلام کا، کہ ان کے ذریعے سے انہیں یاد دلایا جائے، اور اللہ کے یقین کو دلانے کے لیے اللہ نے بے شمار مخلوقیں پیدا کی، اور مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، بنی ہوئی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کریشن اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے۔ اور دوسرا نظام کا چلنا، ایک تو چیزوں کا بننا اور پھر نظام کا چلنا، دن اور رات کا ہونا، دھوپ اور بارش کا، ٹھنڈ اور گرمی کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ تو بے شمار ذرائع سے اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی، اور سب سے پہلے ہم سے عہد لیا عالم ارواح میں، جب ہم روحوں کے جہان میں تھے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور جب ہم دنیا میں آئے تو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو اللہ نے شروع کیا، اور ہمارے نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، اس کا بھی ذکر اللہ کی معرفت سے کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، رب کو جان۔ تو یہاں پر بھی رب کا ذکر، جو پہلی وحی آئی اس میں رب کا ذکر کہ رب کو جاننا ہے ہمیں۔ اور قرآن جہاں سے ابتدا کرتے ہیں، یعنی ترتیب کے اعتبار سے، یہ تو نزول کے اعتبار سے کہ رب کی معرفت کا اللہ نے حکم دیا، اور ترتیب کے اعتبار سے بھی ہمیں دیکھیں تو سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو رب ہے عالمین، سارے عالم کا، ہر قسم کی تعریف اور شکر رب کے لیے ہے۔ رب کون؟ جو وہی خالق، مالک اور مدبر ہے، ضرورت پوری کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ رب ہے کس کا؟ صرف مسلمانوں کا؟ صرف انسانوں کا؟ صرف اس ارتھ کے اندر رہنے والوں کا؟ عالمین، عین لام میم اس کا روٹ ہے علم۔ علم کہتے ہیں پہچان کو، دیش کی پہچان اس کا فلیگ ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پہچان یہ ساری کائنات، سورج، چاند، زمین، آسمان، اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ان سب کا یہ رب ہے۔ ان سب کو اس نے پیدا کیا، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مدبر ہے، وہ رب۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک عالم نہیں کہا، عالمین، بہت سے عالم، اور کتنے ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر ہم انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی، سب سے سپر، سب سے اچھی اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے جب کوئی سوال کرتے ہیں، جب کچھ مانگتے ہیں، تو اسی وسیلے سے مانگتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، رب اوزعنی ان اشکر۔ یہ جتنی بھی دعائیں آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی، وہ رب کے وسیلے سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو کچھ بھی نفع اور نقصان ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، رب کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم مر کر کے جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہم سے سوال ہوگا وہ یہی ہوگا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اگر ہم نے رب کو نہیں جانا اور رب کی شان میں کسی کو شریک کیا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ربوبیت، الوہیت یا اسماء الحسنہ کے اعتبار سے، تو پھر نہ ہم قبر میں جواب دے پائیں گے، اور حشر میں کیا حالت ہوگی۔ سورہ ملک آیت نمبر 6 میں اللہ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے کفر کیا اپنے رب سے، رب کا انکار کیا۔ رب کا انکار یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی زندگی کی ہر چیز کو عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر مصیبت اور پریشانی سے دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کا حق اگر ہم نے کسی اور کو دیا تو یہ ہے رب کا انکار کرنا، کہ رب نہیں دے سکتا، اس لیے میں اللہ کے دربار کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہوں۔ اللہ نہیں سنتا، اللہ اولاد نہیں دیتا، اللہ رزق نہیں دیتا، اس لیے میں اس کے دربار کو چھوڑ کے کسی اور کے ہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے رب کا انکار کرنا۔ اللہ نے صاف طور پر فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے، اب یہ جس نے کے اندر سب آ گئے، نمازی، حاجی، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب، جس نے رب کا انکار کیا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ ٹھہرنے کی، رکنے کی بدترین جگہ ہے، بری جگہ ہے، صرف رب کا انکار۔ جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ساری نیکیاں ہم لے کر کے جائیں، لیکن شرک اگر کیے ہیں تو یہ رب کا انکار ہے، اور رب کا انکار کرنے والے کو اللہ نے صاف طور پر فرما دیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
اس کے لیے عذاب جہنم ہے اور یہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ساری کائنات کا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ آسمان کو اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے پیدا کر دیا، زمین کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے اللہ رب العزت اسپیس کے اندر اس کی گردش کر رہا ہے، اس کو ایک دائرے کے اندر تیرا رہا ہے، جو سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے دائرے میں تیر رہی ہے۔ دن اور رات کا ہونا اور یہ پورے نظام، زمین کے اندر سے بارش، آسمان سے بارش کا ہونا، ایک ہی قسم کی بارش ہوتی ہے، ایک ہی قسم کی زمین ہے، اور لیکن جو پودے نکل رہے ہیں وہ الگ الگ کلر کے، الگ الگ شیپ کے، الگ الگ خوشبو، الگ الگ اس کا ذائقہ، ٹیسٹ، اور الگ الگ وٹامنز، جبکہ سورج بھی ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی ہے۔ یہ قدرت، یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ ہے اس کا کوئی بنانے والا، اور اسی سے ساری مخلوق کی غذائیت، ان کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے تعلق سے ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی بھی تخلیق فرمائی، اور ہر چیز کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہم نے سورہ مریم آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کوئی چیز نہ تھا۔ تو بغیر ماڈل، بغیر سیمپل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نہیں، ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ نہ اس کے پاس کوئی ماڈل تھا، نہ کوئی سیمپل، اور اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اور اس کا علم کتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی بھی چیز جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو پھر سے موڈیفائی نہیں کیا، اس کو پھر سے چینج نہیں کیا، بدلا نہیں، پرفیکٹ علم۔ اور ہم اگر اپنی ہی پیدائش کے اوپر اگر غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ 3 آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، احسن، بہترین انداز میں، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ کیسی صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بنائی ہے۔ صرف اگر ہم اپنے چہرے کے اوپر ہی غور کریں تو کس قدر نعمتیں ہیں اس چہرے میں، کہ سر بنایا، اس کے اوپر بال ہیں، اگر نہ ہوتے تو آنکھ بنائی، اور آنکھ کے اندر جو خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر آنکھ پوری سفید ہوتی، اس کے اندر کورنیا نہیں ہوتا، اور اسے بھی بالکل سیدھا بنایا، اگر تھوڑا سا اسکوینٹ ہوتا، 8 ڈگری 10 ڈگری، اس کے اوپر بھاؤں بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر وہ نہیں ہوتی تو گال بنائے، اگر اس میں بال ہوتے تو ناک جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں رکھا، کیونکہ کوئی چیز کھائیں گے تو اس کو سونگھ سکیں، اوٹ بنائے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ واقعی یہ کیا اپنے آپ بن سکتا ہے، اور ایسا کہ جس میں ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے، یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جسم کے اوپر غور کریں، ہتھیلیوں کے اوپر غور کریں کہ اس میں بال نہیں ہیں، اس میں لکیریں ہیں جو کسی چیز کو گرپ بنانے کے لیے کام آتی ہے، ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے کام آتی ہے۔ ناخن اندر سے نہیں رکھا، اوپر سے رکھا، ہم سامنے کی طرف فولڈ ہوتے ہیں، پیچھے نہیں ہوتے۔ جوڑ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، ایک ایک چیز پر ہم غور کریں اور یاد کریں اپنے رب کو کہ ہمیں واقعی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ کسی اور کی قدرت نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، انہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ بھی بننے کے لیے محتاج تھی۔ جیسے اللہ نے فرمایا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی ہمیشہ سے، القیوم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم ہے اور قائم کرنے والا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق قائم ہونے کے لیے بھی محتاج تھی، اور قائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس کو، اور قائم رہنے کے لیے بھی محتاج۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ قائم رہنے کے لیے بھی محتاج ہے اور قائم ہونے کے لیے بھی محتاج، اس لیے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری کان، آنکھ اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر کرتے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیا کہ ہر قسم کی آوازیں سنتے ہیں، دور کی نزدیک کی، اس کو سمجھنے کی صلاحیت دیا، دل بنایا، اللہ اکبر، آنکھ بنائی، دور اور نزدیک کا، اور کئی قسم کے کلر دیکھتے ہیں، کئی کلروں کو دیکھتی ہے۔ کیا اس کا کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ جس نے ایسی بڑی بڑی نعمتیں دی اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دربار میں جاتے ہیں، کیا اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوگا؟ اور آگے اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کسی نے کچھ بنایا ہے تو بتائے۔ یہ بھی اللہ رب العزت ایک چیلنج کرتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 40 کے اندر، آپ کہیے کہ تم اپنے قرار دیے ہوئے شریکوں کو، یعنی تم نے خود سے جو شریک ٹھہرا لیے ہیں اللہ کے علاوہ، جس کو تم ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتے ہو،
تو اس کا حال تو بتاؤ جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے. یعنی مجھے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی حصہ بنایا ہے، یا اللہ کے آسمان میں کون سی شراکت ہے ان کی. زمین کا کون سا حصہ بنایا، کتنے ایکڑ زمین بنائی ہے انہوں نے، اور آسمان میں ان کی کہاں پہ شراکت ہے، یعنی کون سے حصے کو بنانے میں انہوں نے اللہ کا شریک ہوئے ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ. بلکہ یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ کھلی ہوئی گمراہی. تم اللہ کے سوا کوئی مخلوق تو بتاؤ کہ تمہارے معبودوں میں سے کسی نے بنایا ہو، اور ایسی حقیر چیزوں کو تم اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہو. ساری ویسے تو اللہ کے نزدیک تو ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس کی محتاج ہے، اور ایسے دھاگے کو تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری بگڑی بنا دے گا، مصیبت دور کر دے گا. انسان کو کہتے ہو، جانور کو کہتے ہو، پتھر کو کہتے ہو، اس رب کا حق ان کو دیتے ہو. تو بتاؤ تو ان میں سے کون ہے جس نے کوئی ایک مخلوق بنایا ہو، ایک مخلوق. اور آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سارے سائنٹسٹ اور سارے لیب مل کر کے کسی ایک مخلوق کو، کسی ایک یونٹ کو یہ بنا کر کے دکھا دے. آگے اللہ فرماتا کہ یہ ایک مکھی جو حقیر سی شے ہے اس کو بھی بنانے پر یہ قادر نہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 73-74 میں، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. ناس لفظ اللہ نے استعمال کیا. اے لوگوں، یعنی ساری انسانیت سے اللہ خطاب کرتا ہے. لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر کے سنو، ذرا غور سے سنو. اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے. سائنس کو بہت اعلیٰ مقام دیتے ہو تم اپنی زندگی کے اندر، اس کو سیکھنے، اس کو جاننے میں، اور یہ سمجھتے ہو کہ سائنس ہے جب تک ہماری زندگی ہے اور اسی سے ہمارا سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ سب مل کر کے بھی بنا کر کے دکھا دیں. اور اللہ کے علاوہ تم جن جن کو ضرورت کا پورا کرنے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتے ہو، یہ سب مل کر کے بنا دیں. آگے اللہ فرماتا گو سارے کے سارے ہی مل جائیں. اللہ فرماتا سارے کے سارے یہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جتنے بھی باطل معبود ہیں. بلکہ اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے کر کے نکل جائے، یعنی ان کے سامنے کچھ تبرک رکھا ہوا ہے، کچھ بھوگ لگا ہوا ہے، کچھ پرساد رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے مکھی اس میں سے کچھ چوسے اور لے کر کے بھاگے، تو یہ اس سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اس سے واپس لینے کی بھی طاقت. کتنے کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے، اور کتنے کمزور ہیں جو مانگ رہے ہیں. وہ عقیدے کے اعتبار سے، آستھا کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں، کتنا اندھ وشواس ہے ان کی زندگی کے اندر کہ یہ اس سے مانگ رہے ہیں جو ایک مکھی نہیں بنا سکتا. اور مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پاس سے ان کی رکھی ہوئی چیز کو اگر مکھی لے کر کے اڑے تو یہ واپس بھی نہیں لے سکتے. مکھی سے واپس کیسے نہیں لے سکتے بھائی؟ مکھی نے کوئی چیز اگر چوس لی ہے، پی لی ہے، کھا لی ہے، تو اس کو ایک لیب میں لے جائیں اور اس کو پیٹ کو پھاڑ کر کے نکال لیں، واپس لے لیں اس سے. لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں پا سکتی. مکھی ہی ایک ایسا کیڑا ہے، ایک ایسا جیو ہے جو اپنے منہ میں ہی اپنی غذا کو ہضم کر لیتا ہے، اور ہضم ہونے کے بعد وہ اپنے جسم میں انرجی بن کر کے وہ چلی جاتی ہے، یعنی پیٹ میں وہ کھانا اس کے رہتا نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بھی وہ نہیں ہوتا ہے. کون بتا سکتا ہے آج سے 14.5 سال پہلے اتنی سائنٹیفک اور آ گیا ہے. کتنے کمزور ہیں یہ مانگنے والے. سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 15 میں اللہ فرماتا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے، وہ اللہ ہے تمہارا رب. رب یعنی وہی جو تمہیں ضرورت پوری کر سکتا ہے، تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، اور تمہاری جو ہے مصیبت دور کر سکتا ہے. وہ ہے اللہ. تم کہاں کس کو سمجھے ہوئے اللہ؟ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کی بادشاہی ہے، اور اسی کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اللہ. کھجور اور گٹھلی کے بیچ میں ایک پتلا سا جھلی کی طرح ایک پردہ ہوتا ہے جو پیاز میں بھی نکلتا ہے، پیاز میں بھی نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس جھلی کی بھی مالک نہیں. یہ پورے سائنسداں مل کر کے وہ جھلی نہیں بنا سکتے بغیر کسی چیز کو لیے ہوئے. کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اگر تم انہیں پکارو، مطلب یہ اس کے بھی مالک نہیں. مالک نہیں یعنی جو مالک نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا. جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو دے کیسے سکتے؟ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے. اگر تم انہیں پکارو، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھیں اس کو سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 15 کہ یہ جھلی بھی نہیں بنا سکتے. اولاد بنانے کی بات، اولاد دینے کی بات تو بہت دور کی ہے، رزق دینے کی بات، کاروبار لگانے کی، رشتہ لگانے کی بات تو بہت دور کی ہے. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو بھی نہیں سنتے. اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. یعنی اللہ اگر سنا بھی دے
تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ آپ بتا دیں کسی نے اگر جواب دیا ہو تو، اور آپ خود ان سے سوال کر کے دیکھ لیں اگر وہ جواب دیتے ہوں تو۔ جو انگوٹھی پہنے ہوئے، جو دھاگا پہنے ہوئے، جس کو بھی اللہ کے علاوہ تم نے سمجھ رکھے ہو، اور روز قیامت وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور آپ کو اللہ خوب خبر دینے والے کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے، تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ تم جس کے لیے لڑ رہے ہو اور جس کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، کل حشر کے میدان میں وہ انکار کر دیں گے، تمہاری دشمنی کا اعلان کر دیں گے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز حمد اور ثنا کے لائق، اللہ ہی بے نیاز۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اور بھی دوسرے مقام فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 58، ان اللہ هو الرزاق ذو قوۃ المتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے اور قوت اور زور آور ہے۔ قوت والا ہے یعنی ایک ایک مخلوق کو جاننے والا، سمجھنے والا، ضرورت کو جاننے والا، اور اس کی ضرورت اس تک پہنچانے والا۔ اور اس طریقے سے سورہ روم آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کون ایسا ہے جو ان میں سے کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو تمہیں پیدا کر سکتا ہے، پھر مار سکتا ہے، اور مار کر کے پھر جلا سکتا ہے؟ ان میں سے کچھ کام کر سکتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پوج رہے ہو یا جن کو بھی ضرورت ہے پورا کرنے والا سمجھ رہے ہو؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے، اور بے شک اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنے رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ہاتھی وغیرہ، شیر اور بھی کئی جانور ہیں، اور سارے جانور کو آپ دیکھیں وہ اپنا رزق لیے ہوئے نہیں پھرتے کہ کل کے کھانے کی چیز اور پرسوں کے کھانے کی چیز وہ اپنے پاس رکھیں۔ ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں پہ کون بے روزگار ہے، کون ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور کون ہے پاگل کہ اسے شعور نہیں کہ وہ کیا کھائے، اور کون سا جانور ایسا ہے جو شکار کرنے کی صلاحیت کو کھو چکا ہے، کون سا جانور ایسا ہے کہ جو چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھ رہا۔ ہر کسی مخلوق کو وہ جان رہا ہے، زور آور ہے، اور اس کی ضرورت کو وہ پوری کر رہا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر کے تم کسی اور سے مانگنے کے لیے جاتے، اس رب کو چھوڑ کر کے کسی اور سے تم آستھا لگاتے۔ آگے آئے، وہ کیسا دینے والا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی یہ حدیث، یہ اس بات کا تعلق قدوس سے ہے، اللہ رب العزت سے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخر اور تمہارے تمام جن و انس، پہلا آدم سے لے کر کے آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے، اور پورے جن اور انس جمع ہو کر مجھ سے مانگی، اور میں ہر انسان کو اس کے مطالبے کے مطابق عطا کر دوں، اس کے ڈیمانڈ کے مطابق اسے دے دوں۔ ہر انسان کے، اب انسان کیا کیا نہیں مانگ سکتا، کیا کیا نہیں اس کے دماغ میں چل سکتا ہے، تو اس کا دماغ کہاں تک چلنے والا ہے یہ اللہ نے ہی اس کے دماغ کو بنایا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ کیا کچھ مانگ سکتا ہے مجھ سے، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، اور کتنا اس کے اندر خواہش ہے، اور کتنا اس کے پاس عقل ہے کہ یہ کیا مانگ سکتا ہے۔ تو یہ سارے انسان اپنے اپنے ڈیمانڈ کے مطابق مجھ سے مانگے، اور سارے جنات اپنے اپنے خواہشات کے مجھ سے مانگے، اور میں سب کو وہ کچھ دے دوں اور اس میں کوئی کمی نہ کروں۔ تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں جتنی کمی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ یعنی سمندر میں سے سوئی ڈال کر کے نکالیں تو سمندر سے اتنا پانی کم ہو گیا جتنا سوئی کے اندر لگا ہے، لیکن اللہ رب العزت تم سب کو وہ دے دے جو تم چاہ رہے ہو۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے ارتھ کی وقت کتنی ہے، اسپیس میں جاتے ہیں ہم جب، تو ایک باریک سا ایک نقطہ نظر آتا ہے، اور اوپر جاتے ہیں تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور جو اسپیس دیکھا گیا ہے، ہمارے سائنسداں بتاتے ہیں 1% دیکھا گیا ہے، یہ ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ 0.01% دیکھا گیا ہو، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنا بڑا اسپیس ہے۔ جو اس آسمان کے نیچے اور آسمان کے اوپر کا کیا معاملہ ہے، وہ اللہ اس سے تم مانگو گے اور وہ تم سب کو عطا کر دے گا، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آنے والی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر اللہ فرماتا ہے، 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، اتنی بڑی کائنات کا۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اس حدیث کا نمبر لکھ لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2577۔ ایک بخاری شریف کی حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن مخلوق کی بخشش کم نہیں کرتی، یعنی رات دن وہ اپنی مخلوق کو دیے جا رہا ہے، اس میں
اور اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس نے کتنا خرچ کیا، اس مخلوق کے اوپر کتنا خرچ کیا، کیا معلوم ہے؟ اس سے بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اس سے بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق بڑھتے جا رہی ہے، انسان ہو، جانور ہو، اس کے جو ہے اسپیس کے اندر جگہ بڑھ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7411 تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رب تک ہم کیسے پہنچیں، کیسے اس سے مانگیں، کیسے وہ دلوں کی بات کو سنتا ہے اور دے گا اور دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندوں میں سے آپ سے سوال کریں، مطلب میرے بندے جب آپ سے سوال کریں مجھے وہ کیسے پائیں، مجھ سے وہ کیسے مانگیں، میں ان کی ضرورت کیسی پوری کروں گا۔ جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کہ وہ مجھ سے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں۔ کیا بات مان لیں؟ کہ وہ صرف اس سے پکارے، اس سے دعا کرے، اس کو سجدہ کرے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور یہ شان ہے انسان کی کہ اسے اشرف المخلوق بنایا، وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکے، اور یہ اس کی ذلت ہے کہ اس سے کمتر مخلوق کے سامنے یہ جھکے، پتھر کے سامنے جھکے، جانور اور پیڑوں کے سامنے جھکے، اور دھاگوں کے سامنے، اور ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا کسی جادوگر کو سمجھے۔ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، یعنی وہ میرے سے عبادت، مجھ سے عبادت، مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان رکھیں۔ سبحان اللہ، کیسے الفاظ دیکھیں آپ، مجھ پر ایمان رکھیں، یعنی جو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہا کہ وہ دے دے گا، وہ سن لے گا، وہ جان لے گا، وہ ضرورت کو پوری کر دے گا۔ کس قدر نعمتیں اس نے دی ہے، اور اس کے بعد اس کا انکار کہ تو نہیں دے سکتا۔ اس آیت کو غور سے پھر سے سماعت فرمائیں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، ہے نا، سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو نہیں سن رہا ہے، یا نہیں دے گا، یا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کیسے دیتا ہے، کہاں ملے گا، کیا جنگلوں پہاڑوں پہ چل جائیں، کیا بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، کیا پورا مسجد میں نماز پڑھنے لگیں، کیا بالکل قیام میں اور سجدے کے اندر ہی پڑے رہیں، کسی بھی قسم کا آپ سے کوئی سوال کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی لگتی ہے، ہاں ٹھیک ہے لگتی ہے، تو چھت کے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی چھت کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ میں بہت ہی قریب ہوں۔ جب قریب ہے تو پھر کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ تو کیا وہ ہر کسی کی سن لیتا ہے؟ تو آگے فرماتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، آپ قرآن نکال کر کے دیکھ لیں، جب وہ مجھ سے پکارے خود اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہا ہے، اور میں اس کی پکار پر پہنچ جاتا ہوں۔ تو صرف پہنچ جاتا ہے یا دیتا بھی ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، یعنی اس کی ضرورت کو دیتا ہوں اسے۔ تو اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کیا بات مان لیا کریں؟ اسی بات کو بتانے کے لیے تو سارے انبیاء آئے تھے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ ایک ہے، دینے والی ذات، مصیبت کا دور کرنے والی، ضرورت کا پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور تمہاری پیدائش کا مقصد بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کرو۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور مجھ پر ایمان رکھو، ایمان تو رکھو مجھ پر کہ میں دوں گا، میں سنوں گا، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں۔ ایمان کس پر؟ وہ حقیر سے دھاگے کے اوپر، کہ اگر اس کو گردن سے کاٹ دیں تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، زمین پہ گر جائے گا، اس کے اوپر ایمان ہے۔ تم ایسے گر گئے ہو تم کہ بلی نے راستہ کاٹ دی تو کھڑے ہو گئے کہ اب کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ جانور تمہارا نقصان کر دے گا۔ کہیں اس سے جا رہے ہو اور کوئی بڑی سی چیز آ گئی تو ہارن مارنا پڑے گا ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ تمہارا ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ اتنا بد عقیدگی اور اتنی جو ہے اندھ وشواس، اللہ پر ایمان نہیں، دوسروں کی چیزوں پر ایمان، کہ آئینہ پھوٹ گیا دیکھ لیں گے تو قسمت ٹوٹ جائے گی، اور ایسی بے شمار چیزیں ہم شرک کی جو ہے اس کتاب کے اندر پڑھنے والے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر ایمان رکھ، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے، یہی ان کی بھلائی کا باعث۔ اور آگے دیکھیں سورہ نمل آیت نمبر 62، کون ہے جو مجبوروں کی دعا قبول کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کون ہے بتاؤ جو مجبوروں کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کے دکھ دور کرتا ہے؟ کون ہے جو مجبوروں کی دعا پوری کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کے دکھ کو دور بھی کرتا ہے، اور تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے؟ یعنی تمہیں کس نے بنایا خلیفہ زمین کے اندر؟ خلیفہ یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا،
وہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ چلے گئے، اب اس گھر کے خلیفہ ہم ہیں، اس گھر میں رہنے والے ہم ہیں۔ کون بناتا ہے تمہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں، لیکن اس توحید کو ماننے والے سمجھنے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ہر دور میں کم رہے، ہر دور میں کم رہے، یعنی قیمتی چیز ہمیشہ کم رہتی ہے۔ چاندی کم، اس سے کم سونا، اور اس سے کم ہیرا، تو جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنی کم۔ آگے ایک اور آیت دیکھیں، سورہ زمر، اور یہ ساری آیتیں آپ کو نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، بتائیں، آپ پوچھ لیں ان سے، کیا بولیں گے جو میں نے دھاگا پہنا اس نے پیدا کیا، میں نے جس کو سمجھ رکھا ہے فلاں آستانے اس نے پیدا کیا؟ اللہ آگے فرماتا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ فرمانا دیں گے، کتنی کلیئر آیت ہے، اگر اللہ مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو کیا یہ اسے اس نفع سے روک سکتے ہیں؟ ہے کوئی بابا ایسا جو تعویذ یا جو دھاگے وغیرہ دیتا ہے، جو بگڑی بنانے کے وعدہ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت دینا چاہ رہا ہے، کوئی جادوگر ہے ایسا کہ وہ اپنے جادو کے زور سے آپ کے اوپر آنے والی فائدے کو روک دے؟ آپ کے ہاں رشتہ آ رہا ہے اور کوئی جادو کے زور سے روک دے اسے؟ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے کلام پر ایمان نہیں رکھیں گے کہ فلاں نے رزق روک دیا، ہماری دکان نہیں چل رہی، فلاں کے وجہ سے میرے ہاتھ پیر میں درد ہے، فلاں کے وجہ سے فلاں ہے، فلاں کے وجہ سے فلاں ہے۔ یہ جتنے بھی جادو ہیں، یہ جادو اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ حکم نہ دیتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کو آپ دیکھ لیں تو اللہ فرماتا ہے آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، چنانچہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نفع کو روک سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ روک سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کیا یہ روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے۔ آپ کہہ دیجئے، دیکھیں کتنا بھاری جملہ ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے، قل حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، مجھے ان دھاگے والوں کی، ان پتھر والوں کی، اور ان دشاؤں کو دیکھنے والوں کی، اور ان ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے والوں کی، اور یہ اسٹاروں کی کہ اسٹار ادھر سے نکل رہا ہے اور میری راسی یہ ہے، اور یہ کوئی لکی نمبر اور لکی دن اور لکی مہینہ، ان سب کا میں نے انکار کر دیا۔ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی بس کافی ہے۔ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے، یقین کرنے والے، ایمان والے اسی پر توکل کرتے۔ دوسری آیت دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 106، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضر پہنچا سکے۔ دیکھیں آیت پہ غور کریں، اور اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ کو چھوڑ کر اب کیا بچا؟ قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کے اب اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اس کے اندر عرش عظیم بھی آ گیا، اس کے اندر فرشتے بھی آ گئے، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی آ گئے، انبیاء علیہ السلام بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، اور پھر سارے انسان بھی آ گئے، اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی بھی آ گئی۔ اب سنیں آپ، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا، عبادت یعنی ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا، دعا کرنے والا، سجدہ کرنے والا مت سمجھنا، مت کرنا، جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان ضر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اس حالت میں مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، اور کل انشاءاللہ تعالی یا پرسوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شرک کیا چیز ہے۔ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تباہ ہو جاؤ گے، اللہ سے تمہارے رشتہ اور تعلق سب کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 107، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن ابھی وقت ختم ہو گیا تو میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 107، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو بجز اس کے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ کتنی کلیئر آیت، اللہ اگر تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اب کتنے بھی نقش ٹانگ لو، اور مرچی اور نیبو ٹانگ لو، یا چپل ٹانگ لو، یا کوئی بھی نقش ٹانگ لو، کوئی بھی دھاگا ہو، کوئی بھی حقیق اور پخراج اور نیلم، کوئی بھی انگوٹھی پہن لو، کوئی بھی پتھر پہن لو، یہ بھی پتھر ہے، وہ پتھر جو سنگ ازود ہے، جو جنت سے آیا ہوا ہے۔ عمر فاروق اس کے قریب گئے اور کہا کہ اے پتھر، تو جنت کا پتھر ہے، تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن سن لے
نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا، ورنہ نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ساری باطل معبود کا انکار، یہی اسلام، لا الہ الا اللہ۔ تو آیت کو پھر سے سنیں، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، یعنی کوئی دھاگا یا کوئی جادوگر یا کوئی انسان یا کوئی بھی چیز جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی رشتہ پہنچانا چاہ رہا ہے، اولاد دینا چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ، اللہ کوئی روزی لگانا چاہ رہا ہے، کاروبار اچھا کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کرتا ہے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور رحم فرماتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 62 بھی آپ دیکھیں، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 516 بھی دیکھیں، اور بھی بے شمار آیتیں جس کے اندر جس کا مفہوم یہ نکل کر کے آتا ہے کہ اللہ اگر نہ دینا چاہے تو پوری دنیا نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے، کتنے بھی جادوگر آپ کے پیچھے لگ جائیں، کتنے بھی نظر بد کرنے والے آپ کے پیچھے لگ جائیں، جو چاہے وہ ہو جائے، یہ سب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کو اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اس کلاس کے اندر آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اگر ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہم پر لگ گیا ہے، یا نظر بد کر دیا ہے، نظر ہم پر لگ گئی ہے، تو وہ کس طریقے سے ختم ہوتی ہے، اللہ اس کو کس طریقے سے دور کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے، کچھ دعائیں اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، کچھ قرآن کے اندر آیتیں اللہ رب العزت نے جو دعائیاں آیتیں ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں، منٹوں کے اندر یہ اللہ رب العزت یہ جادو کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کوئی بھاگنے کی، کوئی جانے کی ادھر ادھر ضرورت نہیں ہے۔ اس کلاس سے آپ جڑے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں کس طریقے سے اللہ رب العزت کے قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے اور بھی بہت سی آیتیں تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آخر میں آپ سے 3 ایسی باتیں بیان کر رہا ہوں جس کے بغیر ہم توحید کو نہیں سمجھ پائیں۔ ان 3 باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے اور 40 سال آپ نے مکہ کے اندر گزارے تو مکہ کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، یعنی سچا کہتے تھے کہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کو امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی، اور آپ کو منصف کہتے تھے، آپ سے انصاف کرایا کرتے تھے، اور ایسے بے شمار واقعات آپ کو اس 40 سالانہ سیرت کے اندر ملیں گے۔ ایسا کیا ہوا 40 سال بعد کہ جو لوگ آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے وہ جان کے دشمن ہو گئے؟ کیا ہوا تھا؟ ایسا کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو جان نچھاور کرتے تھے وہ جان کے پیاسے ہو گئے، دشمن ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی یہ جو 360 تم نے مجسمے بنا کے رکھے ہو خانہ کعبہ کے اندر، یہ کوئی تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے اور کوئی تمہاری مصیبت کو دور نہیں کر سکتے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بس یہ بھڑک اٹھے۔ آج جو دھاگے دیتا ہوگا وہ مجھ پر غصہ ہو رہا ہوگا، جس نے اللہ کے علاوہ کہیں اور آستانے بنائے ہوں گے اس کو ناراضگی ہو رہی ہوگی، کوئی ڈر کی دکان چلا رہا ہوگا تو اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو جیسی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب اندھ وشواس، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ، بس یہ دشمن ہو گئے، یعنی توحید کو سن کر کے دشمن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو معاشرہ تھا عرب کا، مکہ کے لوگ، یہ کس دھرم کے، کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ یہ دوسری بات جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ایسا بیس ہے کہ آپ فٹافٹ اب توحید کو سمجھنا شروع کر دیں، فوراً جلدی جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مکہ کے لوگ کس دھرم کے ماننے والے، کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ وہاں تو سناتن دھرم نہیں تھا، وہاں تو سکھ نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین کو آباد کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا حاجرہ علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی کفالت کے لیے حاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمزم نکالا، جو ہر ضرورت کو پوری کرتا تھا، وہ پانی، جنت کا وہ پانی، اس کو دیکھ کر کے لوگ آباد ہوئے وہاں پر۔ اب اس طریقے سے مکہ آباد ہوا، مسجد بنائی گئی، خانہ کعبہ بنائے گئے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ رہائش کیا، آپ نے وہاں نمازیں پڑھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، وہاں سے اس ٹائم سے وہ حج شروع ہوا، ورنہ اس کے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، غیر ذی زرع وادی میں چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا۔ تو وہ کون سے مذہب کے ماننے والے تھے؟ وہ دین ابراہیم پر تھے، اور دین ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مسلم ہوں، تو وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کو ہی کافر کہا گیا، قل یا ایھا الکافرون۔ کیوں؟ جس نے اس کانسیپٹ کو نہیں مانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کو رب نہیں مانا اور محمد رسول اللہ کو آئیڈیل نہیں مانا،
آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری، آپ کی غلامی کو قبول نہیں کیا، آپ سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہیں کیا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہیں کیا، جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اسے کافر کہا۔ اور جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو داتا اور کسی اور کو مصیبت کا دور کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھا۔ اب تیسرا اور سب سے اہم سوال کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، انہی کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بت تھے کس کے؟ ہندوستان کے تو کوئی بت نہیں تھے وہاں، تو یہ بت کس کے تھے؟ اور یہ ایسے سوالوں کے جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہر جگہ ایک جیسے ملے۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، اور یہ آپ کے گروپ میں نے شیئر کیا ہوں یہ حدیث، آپ اس کو ہندی میں بھی 360 میں نکال کے دیکھ سکتے ہیں، 360 جو ایپ ہے، یا اور گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ بخاری شریف حدیث نمبر یہ، اور ہندی میں، انگلش میں، رومن میں، جس لینگویج میں چاہیں گے آپ کو یہ ملے گی، اور ضرور آپ دیکھیں، تبھی ہم اس توحید کو سمجھنے میں ہمیں کلیئر ہوگی باتیں۔ فتح مکہ ہوا تو آپ نے خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالا، توڑا، اور کہا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ یہ ضرورت کا پورا کرنے والے اور یہ مصیبت کا دور کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی گرجا گھر جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، اور وہاں سے دعا کر کے لوٹتا ہے، تو آپ کیا اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہاں جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے گناہ کو دھلواتا ہے، کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام، کیا مسلمان سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ بیسک باتیں تھیں جو آج آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم اللہ رب العزت کی معرفت سورہ اخلاص اور آیت الکرسی اور بھی دوسرے مقام سے کریں گے، اور اس کے بعد پھر کتاب کا آگے کا حصہ آغاز ہوگا کہ کیا کیا چیزیں شرک ہیں۔ یہ ہماری بیسک کلاسز رہیں گی، اور یہ بیسک چیزیں رہیں گی، یعنی 5 یا 6 کلاس ہماری بیسک رہے گی۔ یہ جو سمجھے گا اور یہاں تک جو آیتیں بتائی گئی ہیں اور حدیثیں بتائی گئی ہیں جو پڑھیں گے، ان کو آگے کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے اگر آپ کسی نئے شخص کو کلاس سے جوڑیں تو پہلے یہ آڈیو آپ ان کو سنوا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو کلاس میں آگے کی بات ان کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سمجھ میں آئے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کر۔ اے اللہ، تو نے وہ کچھ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے جن نعمتوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ، اوزون لیئر میں جب سوراخ ہونے لگا تب ہمیں پتہ چلا کہ اوزون لیئر بھی ہے۔ اے اللہ، ایسی ایسی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، کہ ہمارے جسم کے اندر کیسی کیسی نعمتیں اللہ تو نے رکھی ہے کہ جس کے وجہ سے ہم چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ایسے کیسی کیسی چیزیں تو نے بنائی ہے آقا، ایسی ایسی نعمتیں کہ جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، ایسی ایسی نعمتیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، اس قدر نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، ہمیں تیری معرفت کرا دے کہ ہم صرف تجھ سے دعا کریں، تجھ سے مانگے۔ اے اللہ، ہم وہ گنہگار نہ ہوں کہ ہم تیرا حق کسی اور کو دینے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہم صرف تیرا حق تجھے دینے والے ہو جائیں۔ اے اللہ، ایسی معرفت ہمیں تیری کرا دے، ایسی تیری پہچان کرا دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری معرفت ہمیں کروائی۔ اے اللہ، تیری پہچان ہمیں کرائی۔ اے اللہ، ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو اٹھا کر کے اے اللہ، نبی مکرم نے نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی اپنے زخموں پہ ترس کھایا، نہ کبھی اپنے بڑھاپے کا لحاظ کیا، اپنے آندھی اور طوفان کے حوالے ان 23 سالہ زندگی کو کر دیا اس توحید کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس توحید کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ اے اللہ، تیری معرفت کرانے کے لیے، تجھ سے جوڑ دینے کے لیے، سارے باطل معبود سے کاٹ کر کے اے خالق تجھ سے جوڑ دینے کے لیے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانیاں دی۔ اے اللہ، رسول مکرم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، سچی اور پکی تیرے نبی سے محبت ہمارے دلوں کے اندر عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیرے دین سے ہمیں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس توحید سے ہمیں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جو توحید سے محبت رکھے گا، صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہر نماز میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں توحید ہے، اس میں اللہ کی معرفت ہے، اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، توحید سے محبت کرتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توحید سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، توحید سے محبت کرنے والا بنا دے۔
اے اللہ توحید کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے، اس کی ایک ایک باریکیوں کو سمجھنے، شرک کے ایک ایک چیز کو سمجھنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اندر وہ پیاس جگا دے کہ ہم اس کو جاننے کے لیے بے چین ہو جائیں، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بے چین ہو جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ جسے تو ہدایت عطا فرمائے، اے اللہ تیری توفیق ہے، اے اللہ تو توفیق عطا فرمائے تو ہم نیکی میں آ سکتے ہیں اور گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے جو تیرے کلام کی ہے، تیرے کلام کی ہے آقا، کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھے کہ وہ مجھے کیسے پائیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اے اللہ یقین ہے کہ تو ہمارے قریب ہے، اے اللہ یقین ہے کہ تو ہمارے قریب ہے، اے اللہ تو ہماری دعا سن رہا ہے۔ اے اللہ تیری معرفت عطا فرما دے، اے اللہ تیری معرفت عطا فرما دے، اے اللہ تیری توحید عطا فرما دے۔ اے اللہ اسی کلمے کو لے کر کے سارے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، اے اللہ ساری قربانیاں اسی کلمے کے لیے دی گئی۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تجھ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو میں اس کی مراد کو پوری کرتا ہوں۔ اے اللہ تو دے دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری معرفت کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری توحید کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ شرک کی ہر ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دے، اے اللہ شرک کی ایک ایک گندگیاں ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دے، اے اللہ توحید کی ایک ایک روشنی ہمارے سامنے پہنچا دے، اے اللہ توحید ہمیں سکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی نازل فرما جیسی سلامتی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اے اللہ نعمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔